کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور آج جو ہم آپ کے سامنے سوالات پیش کریں گے اس میں ہم بات کریں گے، ایک لائن میں سوال اور جواب ہوگا، اور ایسے سوال ہیں جو اردو UGC نیٹ جو ہے اس کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، تو پریکٹس کے طور پر ہم لوگ یہ سلسلہ چلا رہے ہیں، اور جس میں ایسے سوالات لاتے ہیں جو اردو UGC نیٹ کے لیول کے ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے، ایک کتاب ہے سیرت النبی۔ یہ سیرت النبی جو ہے یہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، یاد رکھنا، اور یہ نامکمل تصنیف ہے۔ نامکمل تصنیف کا مطلب اسے ادھورا ہی آدھا ہی لکھ پائے تھے شبلی نعمانی، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کو مکمل کیا ہوا ہے سلیمان ندوی نے۔ تو یاد رکھنا، کئی بار پوچھا گیا وہ کون سی تصنیف ہے شبلی نعمانی کی جس کو سلیمان ندوی نے مکمل کیا ہے۔ تو یاد رکھنا، سلیمان ندوی نے جو ہے وہ سیرت النبی کو مکمل کیا ہے، اور سیرت النبی یاد رکھنا سلیمان ندوی نے کہا ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد میں فسانہ عجائب لکھی ہوئی جو کتاب ہے، یہ آل احمد رجب علی بیگ کی ہے، اور رجب علی بیگ نے یہ جو ہے داستان لکھی ہے فسانہ عجائب، اور اس فسانہ عجائب کو مانا جاتا ہے مکفہ اور مسجع عبارت کے نمونے اس میں مانے جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ اس کے بعد میر تقی میر کے لکھے ہوئے تذکرے کا نام ہے نکات الشعراء۔ یہ کئی بار پوچھا گیا ہے، نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو میر تقی میر کا، اور 106 تقریب شاعروں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اسے انہوں نے لکھا فارسی میں ہے، اور اس میں جن کا تذکرہ کیا ہے وہ اردو کے شاعر ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ یاد رکھنا، مولانا الطاف حسین حالی نے اور بھی تصنیفیں لکھی ہیں، جیسے حیات جاوید ہے، حیات سعودی ہے، اور اس کے علاوہ یادگار غالب ہے۔ تمام تصانیف لکھی ہیں مولانا الطاف حسین حالی نے، تو انہی کی لکھی ہوئی مقدمہ شعر و شاعری ہے جو جدید تنقید کی پہلی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں تاثراتی تنقید جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، تاثراتی تنقید کے بارے میں سمجھ لیجئے، کئی بار پوچھا جاتا ہے، اسی لیے ایسے ہم سوالات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے تاثراتی تنقید ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، خامیوں کو نظر انداز کر کے جو خوبیاں ہوتی ہیں انہی کی وضاحت کی جاتی ہے تاثراتی تنقید میں۔ اس کے بعد میں لحاف، یہ کئی بار افسانہ پوچھا گیا، اور فحاشی جو ہے الزام بھی لگا تھا۔ 1822 میں جامع جہاں نما کولکتہ سے نکلنا شروع ہوا تھا، یاد رکھنا، اور یہ اردو کا پہلا اخبار ہے۔ میراں جی جو ہیں ان کا پورا نام ثناء اللہ ڈار ہے، یہ بھی کئی بار پوچھا گیا ہے۔ یاد رکھنا، میراں جی جو ہیں انہوں نے تقریباً 12 تخلص استعمال کیے ہیں قلی قطب شاہ کی طرح، تو اصل نام ان کا ثناء اللہ ڈار ہے۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، کس شعر کی آمد سے رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ یہ مصرع جو ہے مرزا دویر کا ہے، یاد رکھنا، بابر علی انیس کا آپ کو نہیں لگانا ہے۔ سوغات سہ ماہی رسالہ ہے، اس کے مدیر محمود ایاز تھے۔ شب خوں، یہ بھی ایک جو ہے اخبار ہے، شب خوں، جس کو شمس الرحمن فاروقی کی زیر ادارت میں نکلتا تھا۔ اس کے بعد میں نئی نظم کا سفر خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی نظم ہے، تخلیق ہے۔ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، یہ یاد رکھنا، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، یہ ایک نظم ہے، اور جس کو فیض احمد فیض نے لکھا تھا۔ سعادت حسن منٹو نے کے جو زیادہ تر افسانے ہیں وہ کیسے ہیں، ریڈ آیائی ہوتے ہیں، ریڈ آیائی کیسے ان کے افسانے ہوتے ہیں سعادت حسن منٹو کے۔ انجمن ترقی اردو جو ہے وہ 1903 میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد میں لسانیات پر لکھی ہوئی کتاب لسانی مطالعے گیان چندر جین کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے۔ نظم یادیں، یاد رکھنا، خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی نظم ہے، جس کا جو نظم کا نام ہے یادیں، یہ خلیل الرحمن اعظمی کی ہے، اور یہ کئی بار پوچھی بھی جا چکی ہے۔ 12 ماسہ
افضل جھنجھانوی کی لکھی ہوئی تخلیق ہے۔ یا افضل جھنجھانوی اردو کی بکٹ کہانی جو ہے کے نام سے ایک مثنوی لکھی گئی تھی شمالی ہند میں، جس کو افضل جھنجھانوی یا افضل پانی پتی نے لکھا ہے، اسی کا دوسرا نام 12 ماسا ہے۔ شاہ نامہ اسلام، یاد رکھنا حفیظ جالندری کی لکھی ہوئی یہ مثنوی ہے۔ اس کے بعد میں مصطفیٰ خان شیفتہ کا لکھا ہوا تذکرہ گلشن بے خار ہے۔ گلشن بے خار، یاد رکھنا گلشن بے خار کس کا تذکرہ ہے؟ تو مصطفیٰ خان شیفتہ کا۔ غواصی کی لکھی ہوئی مثنوی کا نام ہے سیف الملوک بدیع الجمال۔ اردو میں جعفر جیٹلی، یاد رکھنا اردو میں جعفر جیٹلی جو ہیں ان کا تعارف صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہزل گو شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور ہزل گو شاعر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خامیوں پر، بادشاہ کی، حکمرانوں کی، یا بڑے جو عہدے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی مذاق اڑانا، اسی وجہ سے ان کا قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ تو ہزل گو شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں جعفر جیٹلی۔ ستاروں کے آگے اس کے یہ افسانہ ہے اور اس کو لکھا ہے قرۃ العین حیدر نے۔ اس کے بعد میں اکبر الہ آبادی نے اپنی شاعری میں انگریزی الفاظ کا برمحل استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح سے آج میں نے جو آپ کے سامنے سوالات پیش کیے ہیں، اس میں بات میں نے کی ہے، میں